السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے بلکہ شروعات کریں گے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو سر فہرست اس کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ماضی یا اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو 22 جون کو ہونے والی نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی میں جو فیصلہ کیا گیا تھا عزم استحکام آپریشن، اس منظوری کے بعد یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور بانی تحریک انصاف نے بھی اس حوالے سے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اس اے پی سی میں شرکت کریں گے اور حکومت کا موقف بھی سنیں گے۔ کیا واقعی وہ موقف سنیں گے یا ماضی کی طرح وہ اپنے اس وعدے سے انحراف کر جائیں گے یا اس سے یو ٹرن لے لیں گے؟ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ دوسری جانب اس فیصلے کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے خوشائند قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی سے مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ عدم استحکام پیدا کرنے والے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کی جمہوریت میں کوئی دلچسپی نہیں، اور انہوں نے دیگر اس حوالے سے کیا باتیں کی ہیں، کیا گفتگو ہوئی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے نیا سیاسی چہرے نہیں کہیں گے بلکہ ایک نئی سیاسی جماعت، 166 سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت نیشنل اوورآل اگر ہم دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، اس میں ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ ہوا ہے، عوام پاکستان پارٹی۔ لیکن دوسری جانب اس اجتماع کو قرار دیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے کہ یہ وہی اجتماع ہے جو ارب پتیوں اور سرمایہ کاروں کا اجتماع ہے۔ انہوں نے اور اس پہ کیا کہا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے تفصیلاً رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، جو بجلی کے اضافی یونٹس ہیں اس پہ سرزنش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قطعی طور پر عوام کو اس مصیبت کا سامنا کرنے نہیں دیں گے، اور وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی شعبے کی اصلاحات اور ملک میں شمسی توانائی کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس۔ اور اس کے بعد ہم سب سے اہم موضوع پہ بھی بات کریں گے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 265ویں یعنی 265 جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یا اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو عزم استحکام کے حوالے سے اقدام کو سراہا گیا ہے، مزید اس پہ کیا بات ہوئی ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر قمر الاسلام راجہ، رہنما ہیں نون لیگ کے، آپ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور آپ سابق چیئرمین آئی ایس کو بھی رہ چکے ہیں، کیونکہ ہم بجلی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور جو شمسی توانائی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سید سبت الحیدر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انجینئر صاحب سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد اور آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے نیشنل کنسنسس کے لیے۔ ملک میں اس وقت ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر کا ایک بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا آپریشن جو اس وقت انتہائی ضروری ہے، جس میں ہمارے معصوم نہتے بچے، بوڑھے، خواتین اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس کے خلاف جب آپریشن کی بات کی گئی تو رد عمل سامنے آنا شروع ہو گیا اور اس کو ریسسٹ کیا گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک رجحان بن گیا بدقسمتی سے کہ میں نہ مانوں، یا آپ کہہ لیں کہ یعنی جو بات آئے گی اس پہ اعتراض کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ یہ آپریشن جو تھا یہ کسی لمحے بھی ماضی کے 2014 کے بعد جب شروع ہوا دہشت گردی میں مسلم لیگ نون کے دور میں، تو یہ کہیں کسی لمحے رکا نہیں ہے۔ یا تو ہو نا کہ کوئی نئی چیز آ رہی ہو تو اس پہ اعتراض کیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس آپریشن کی کوئی بنیاد جو ہے وہ لسانی نہیں ہے، وہ جغرافیائی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپریشن کسی خاص صوبے میں یا کسی خاص ضلع میں ہونا ہے اور کسی خاص میں نہیں ہونا۔ جہاں جہاں عدم استحکام پاکستان میں کہ آج کی ضرورت استحکام ہے معیشت کی ترقی کے لیے، ملک کی بقا اور خوشحالی کے لیے، تو جہاں جہاں پاکستان کے استحکام کو خطرہ درپیش ہوگا، اس کا ایک پہلو دہشت گردی بھی ہے لیکن اس کے ڈیفرنٹ اور بھی پہلو ہیں، اس میں بیرونی ہاتھ کا عنصر بھی شامل ہے، اس میں اگر انر سٹیبلٹی کسی بیرونی ہاتھ کے اشارے پہ کی جائے تو وہ بھی شامل ہوگا۔ یعنی جہاں بھی استحکام پاکستان کا متاثر ہوگا، اور اس نام میں
نہ اس آپریشن کے ایجنڈا میں نہ اس آپریشن کے مشن میں کوئی قابل اعتراض چیز ہے نہیں۔ کنسنسس یا اتفاق رائے آل پارٹیز کانفرنس کا ماضی میں بھی جب آرمی پبلک اسکول کا معاملہ آیا اس کے بعد بھی فوراً اے پی سی بلائی گئی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اے پی سی مؤثر ہوگی اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب یو ٹرن نہیں لیں گے اور اس میں شرکت کریں گے؟ دیکھیں شرکت کی مطلب ان کی جو نمائندگی ہوگی، شرکت کی حد تک تو اب انہوں نے خود اعلان کیا ہے، چونکہ ابھی دعوت نامے جانے سے پہلے ہی انہوں نے یونیلیٹرلی، اور بڑی یہ خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم شرکت کریں گے۔ ابھی باضابطہ دعوت نامے اس آل پارٹیز کانفرنس کے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ اعلان کر دینا یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ یہ اس کنسنسس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ وہ ہم نمٹ لیں گے۔ الیکشن میں پہلے بھی مقابلے ہوئے، پھر بھی ہوں گے، ماضی میں بھی ہوئے، لیکن ایٹ لیسٹ 2-3 چیزوں پہ، ایک ملک میں امن و امان، ملک میں استحکام، اور دوسرا ملک کی معاشی ترقی کی، چاہے وہ میثاق امن ہو یا میثاق معیشت ہو، یہ کم از کم 2-3 چیزوں کے جو ملک کی باؤنڈریز ہیں اس کی تحفظ کے لیے، ٹھیک ہے، اس پہ تو میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے۔ باقی چیزیں، لیکن جب سیاسی جماعتیں اس بات پہ فخر کریں، ان ووٹس پہ فخر کریں کہ جی فلاں ملک نے جو قرارداد پاس کی تھی پاکستان کے خلاف اس میں ہمیں بھاری اکثریت ملی، یعنی فخر تو اپنی پارلیمنٹ پہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے ووٹ سے قانون پاس، لیکن کچھ آ کے جو بیرونی مداخلت ہوئی پاکستان میں اور اس کے سکور پہ اور اس کے فگر پہ فخر کیا جائے، یہ بات قابل شرم۔ ہم بھول جاتے ہیں نا سر، ہم ماضی کے کچھ بیانات بھول جاتے ہیں، پھر ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کر ہم کوئی غلام ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس پہ بغلیں بجائی جاتی ہیں۔ یہ سبت حیدر بخاری صاحب یہ بتائیے گا، ماضی میں اگر ہم آپریشن خیبر 1 خیبر 2 رائے نجات، رد الفساد، آپریشن ضرب-ے-آز، پھر اسی کے تسلسل میں کامبنگ آپریشن ہوئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے، نو ڈاؤٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کا خون بہایا گیا، اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں نے قربانی دی۔ اے پی سی میں فوری شرکت کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور چیئرمین نے اس کا فیصلہ کیا ہے، کیا اس تناظر میں فیصلہ کیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عزم استحکام کی اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے اور جمہوری استحکام کے لیے دی ہیں، شاید ہی کسی جماعت نے یا کسی خاندان نے دی ہوں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اگر شرکت کی یا دعوت قبول کی یا کسی بھی جگہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے جو مرضی جماعت ہو، جب بھی اس نے کسی بھی جماعت نے کسی نے بھی یہ انیشیٹو لیا کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے، تو سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ جماعت جس نے ہمیشہ حامی بھری۔ اس نے جب اپنا دور اقتدار تھا تب بھی یہ کوشش کی کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، اب دیکھیں نا جماعتیں تو مطلب 170 کے قریب اب جا کے 166 ہو گئی ہیں، مطلب یہ تو بات نہیں ہے نا، جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا، جو پبلک کے نمائندگان ہیں یا کوئی بھی جماعت ہے، اس کا بیٹھنا ضروری ہے، جس مرضی آپ مسلک سے ہو، جس سے بھی ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں استحکام پاکستان جو ہے نا، استحکام عزم یا استحکام پاکستان، یہ بات ہے پاکستان کے استحکام کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے رائے صاحب نے فرمایا نا کہ یو ایس اے میں سے کسی نے اسمبلی میں سے یا کسی نے کوئی ایتھوپیا کی اسمبلی لے آئے، کوئی مطلب یو اے کی لے آئے، کوئی کسی کی بھی لے آئے، بات یہ نہیں ہے۔ ایگزسٹ کرے گی پاکستان میں جو جماعت ہے جس کے پاس ووٹ ہے، اس کی بات کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ مطلب لیکن سبتے صاحب یہ ایک سوال یہاں پہ بڑا اہم ہے جو میں یہ بات بتا رہا ہوں نا، اب رائے صاحب آج یہاں پہ ایم این اے ہے، پاکستان میں ایم این اے ہے نا، الیکشن پاکستان میں لڑ رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی اور شہریت ہے تو جا کے لڑ لیں وہاں پہ، پھر یہ وزیر اعظم بن جائے نا، پھر وہاں کے ممبر بن جائے۔ آپریشن یا عزم استحکام کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا وہ دہشت گردی کے خلاف، چاہے اس میں ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیمپین ہے، یہ بتائیے گا کہ ایک سیاسی جماعت اس کو ایک لسانی ٹچ پھر اس کو مذہبی ٹچ کیوں دے رہی ہے؟ کیا میری بات سنیں کہ کچھ عرصہ وہ بھی گورنمنٹ میں رہے،
ٹھیک ہے. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری کوئی بدقسمتی ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میری جماعت کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ گورنر کے پی, وہ بھی ڈی آئی خان سے ہے, چیف منسٹر کے پی وہ بھی ڈی آئی خان سے ہے, آئی جی وہ بھی ڈی آئی خان سے ہے. تو مطلب ایک ضلع میں جو 3 مین لوگ ہیں, چیف منسٹر, آئی جی اور گورنر, وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ میں کنٹرول نہیں ہو پا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اچھا سبتی حیدر بخاری صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے انجینئر صاحب. پاکستان کے لیے اور اپنے صوبوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, سلوشن نکالنی چاہیے کہ دیکھیں میں یہاں رہ رہا ہوں, میری یہاں فیملی رہ رہی ہے, مجھے ان کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے عوام کے بارے میں سوچنا ہے. ہر شخص جب یہ سوچے کہ جب سیکیور کرنا ہے تو ہم نے اپنی فیملی نہیں, مطلب اس عوام کو سیکیور کرنا ہے. عوام کو سیکیور کرنا. انجینئر صاحب جس طرح سبتی حیدر صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا, ڈی آئی خان, ٹانک, اس سے ملحقہ علاقے جو ہیں, یا ایون کہ میاں والی تک ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا سامنا کرنا پڑا, تھانوں پہ حملے ہوئے باقاعدہ طور پر. پھر دوسری جانب اگر آپ چلے جائیں تو نارتھ وزیرستان سے آپ شروع کریں, پشاور اور اسی طریقے سوابی اور مختلف علاقوں میں تھانوں پر حملے ہوئے, یعنی پولیس اہلکاروں کو زیادہ نشانہ بنایا گیا. تو اب ٹارگیٹڈ آپریشن کی بھی اس کی اشد ضرورت ہے, اور خاص طور پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اس عزم استحکام آپریشن کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا شروع ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس میں کوئی اعتراض اٹھا دے کہ اس میں غلط کیا ہے. نہ اس کا نام غلط ہے, نہ اس کے اہداف غلط ہیں, نہ کسی اور, بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ جو تقریر کی اس میں انہوں نے اعداد و شمار بتائے کہ جی 50,000 لوگ تو خالی ڈی آئی خان کی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد وہاں پر ریٹ آف دی گورنمنٹ بالکل ختم ہو چکی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ وزیر اعلیٰ کے پی نے اس ایپیکس کمیٹی میں کہا کہ بھتہ مانگا جاتا ہے ڈی آئی خان میں بھی. اور یہ ویسٹرن روٹ جو سی پیک کا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ, اس میں یہ بڑا اس کا کی رول ہے ڈی آئی خان کا, اور مین سٹی ہے یہ. ڈی آئی خان کو بلکہ ابھی کنیکٹ جب کیا گیا یہ اسی روٹ کے اوپر, ابھی ڈی آئی خان تک تقریباً وہ ہماری موٹر وے چلی گئی. جی, آپ جوب تک جائے گی. تو یہ آگے پھر وہی آگے گوادر تک کا روٹ جائے گا. تو مولانا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ اپنی تقریر میں کہا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حالات دگرگوں ہیں, بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں. 590 ارب روپے گورنمنٹ نے ریلیز کیے سی ٹی ڈی کی ڈیولپمنٹ, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, جو پنجاب میں بڑی کامیابی سے چل رہا ہے, صوبائی محکمہ, ویسے بھی امن و امان صوبائی مسئلہ ہے. تو اس کے بھی اہداف مکمل نہیں کیے گئے, اور وہ پیسے 590 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے. اچھا, میں انجینئر صاحب یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا, آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا. آپ نے کہا کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے جو آپ نے ذکر کیا, لیکن ہم نے یہ دیکھا جو ہماری پریکٹس رہی ہے, یہ جو ہمارا کلچر رہا ہے, اگر تو دہشت گردی پر قابو پایا تو کہتے ہیں پروونس کو کریڈٹ ملا ہے اس کا, اور پروونس نے کہا یہ ہمارا کریڈٹ ہے. لیکن اگر اس پہ قابو نہیں پایا گیا, سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں یا آئی ڈی بلاسٹ ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ عالمی دہشت گردی کا ہے. یہ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا؟ امن و امان تو ایز پر پہلے بھی 18ویں ترمیم سے بہت پہلے ہمیشہ سے یہ صوبائی ڈومین میں آتا ہے, یہاں تک تو اس میں کوئی شک نہیں. اب چونکہ دہشت گردی جو ہے اس کی چونکہ سٹرنگز غیر ممالک سے بھی ہلائی جاتی ہیں, ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں سے جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں وہاں سے بھی ہلائی جاتی ہیں. پھر چونکہ یہ محض صوبے کی ڈومین سے باہر آ جاتا ہے تو اس میں اس لیے مرکز کا اس میں رول. پھر چونکہ آرمڈ فورسز, یہ اکیلے پولیس کا مسئلہ نہیں ہے, پولیس کے پاس اتنی استعداد نہیں ہوتی. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے حکومتوں نے کیوں کام نہیں کیا سر, کیا وجوہات ہیں؟ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے 590 ارب اس دن وزیر اعظم صاحب نے اپنے ریکارڈ میں تو ہے ہی ہے, لیکن انہوں نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ ہم نے 590 ارب روپیہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق مانگی رقم جو کے پی کی حکومت نے مانگی کہ ہمیں اپنی سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کو اپ بلڈ کرنے کے لیے اور اس کی استعداد میں اضافے کے لیے ہمیں چاہیے, تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں مہیا کیا. اور اس پہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رقم کا کچھ حصہ ریلیز نہیں ہوا, لیکن اس
को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया और उसको पता नहीं कहाँ खर्च हुआ। जहाँ पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो की बात की जाती है। हमारा फर्स्ट और सेकंड रो जो है तो वो पुलिस बहुत क्यों इतना कमज़ोर है, और मकामी पुलिस जो है वो उसका ज़्यादा निशाना बनती है, वेल इक्विप्ड नहीं है। क्या आपको लगता है तादाद में कुछ कमी है, ट्रेनिंग्स का फुकदान है, पुलिस का जो इशू है बुनियादी और कुर्बानियां भी उनकी भी बेपनाह शहादतें हो रही हैं पुलिस की। मैंने चूँकि सरकार की तरफ से भी रह के देखे, पुलिस की तो हर हमारे पास वसाइल की भी कमी है कि पहले मरले में आज भी पुलिस को, अगर मैं पुलिस का दफा नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस की आज भी ड्यूटी जो है वो 24 घंटे है। यानी जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस है उसकी में कोई शिफ्ट सिस्टम नहीं है। 24 घंटे में आपने अक्सर अखबारात में भी पढ़ा होगा कि वो मुहर्रर ख्वाब खरगोश के मज़े लेता हुआ पाया गया, तो उसमें नींद की उसको गुंजाइश या खाना खाने की नहीं है। ये मैं पुलिस रूल्स की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल एक तो ये वजह तो है ही है, दूसरा ओवरबर्डन भी होता है। फिर सबसे बड़ी बात कमांड की नालायकी और अदम जो होता है अपना उसकी इस्तादाद में कमी, वो भी एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेशन का इश्यूज भी रहते हैं प्रोविंस में, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन। अच्छा सिद्दे हैदर साहब, जिस तरीके से इंजीनियर साहब ने भी ये बात की, सीटीडी की बात करें, क्विक रिस्पांस फोर्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हम बात करें, मकामी पुलिस की बात करें, ये अब तक जामे शहादत नोश इन्होंने किया है, थानों पर हमले हो जाते हैं, काफ़ी एहलकारों की शहादतें हमारे सामने आई हैं, वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन क्यों आपको लगता है कि जो फर्स्ट और सेकंड रो है वो थर्ड रो को आगे आकर जो है ये सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं? देखिए सूबाई हुकूमतों की तो डोमेन है ना मेरी उनको वेल इक्विप्ड करना। डॉक्टर साहब बात ये है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो, हमारे ये सारे सिरों के ताज हैं। बेशक जो शहीद हुए, जो गाजी हैं, इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि यार पहले इनका काम है, ये सूबाई का काम है, ये ज़िले हुकूमत का काम है, ये सूबाई हुकूमत का काम है, ये वफाक का काम है। मैं ये समझता हूँ कि एक सोच जो है वो ये रखनी चाहिए, ये पाकिस्तान का काम है, ये पाकिस्तान के लिए है, हमारी मजबूती के लिए है, हमारे लिए है। ये नहीं रखना चाहिए कि यार ये डोमेन इसकी है, ये डोमेन इसकी है, ये डोमेन इसकी है। क्या जब सर से पानी गुजर जाए उसके बाद कहें अच्छा जी वो पहले बंद वाले ने क्या नहीं किया? सिद्दे हैदर साहब देखिए, आप बात ठीक कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है, यानी आपको जब तलब किया जाता है फौज को या आर्म फोर्सेस को, तो वो तो तब जब आप समझते हैं कि पुलिस जो है उस तरह कामयाब नहीं हो पा रही है। कामयाब पुलिस हमेशा कामयाब हो रही है। जामे शहादत आज अगर नोश करें हमारी फोर्सेस कर रही हैं तो पुलिस वाले सबसे पहले हैं। आप कहीं भी इंटर होते हैं किसी जगह भी, तो सबसे पहले जो फोर्स आपको रेजिस्ट करती है वो पुलिस है, उसके बाद बाकी है। ठीक है, ये चीज़ें, इन चीज़ों को हमें इस्लाह करनी है। ये जो अज़्म पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान के अज़म के लिए है ना, इसको इकोनॉमिकली आप कर सकते हैं, जिस मर्जी सेंस में इसका नाम ले सकते हैं, टेररिज्म है या कोई चीज़ है, इसको लॉ एंड फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं, हम सिविलियंस का भी काम है। हम जहाँ तक अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं पाकिस्तान का शहरी होने के, ये कोई नहीं कि किसी जमात का कि ये जमात हुकूमत में है तो अब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। हमें एक जिम्मेदार शहरी बन के ये साबित करना है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। इससे ज़्यादा तो कोई नहीं जरूरत। शहरियों ने अपने हिस्से का काम किया। सवात ऑपरेशन हमारे सामने एक ऐसा मॉडल है जिसको दुनिया एडॉप्ट करना चाहिए दुनिया को, कि सवात में जो ट्राइबल सोसाइटी है या कबायली उमायदीन है, मोतबरीन है, मोज़ीन है, उन सब ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लेकिन हमें जो एक सियासी जमात की जानिब से नजर आ रहा है वहाँ पे स्वात में, तो ये तो हमें, ये तो हमसे कोई पूछे ना हमने कौन सी कुर्बानी दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद हुई, उन्होंने स्वात में झंडा पाकिस्तान का लगाया था तो उसी वजह से शहीद की गई ना। हमारे से तो जो बदले लिए गए या ANP से लिए गए, कि अगर आप 2013 का इलेक्शन देखें तो हमें तो किसी जगह ठीक है कंपेन करने की इजाज़त ही नहीं थी कि हमें तो ये कहा जाता था ये आप
जलसा कैंसिल कर दें जी, ये मीटिंग कैंसिल कर दें जी, यहाँ पे थ्रेड है ANP और पीपल्स पार्टी के साथ। मौलाना साहब का भी हुआ है, मौलाना साहब को इस बात का इदराक है। केपी और पंजाब में 2013 के इलेक्शन में मैं खुद विटनेस हूँ, मेरी अपनी मीटिंग्स हो रही होती थी तो साथ ही मुझे कोई ना कोई कॉल आ जाती थी, फौरन निकलें, यहाँ ना जाइएगा, यहाँ पे ये थ्रेड है। ये देखें, हमने जिम्मेदारियाँ की, हमने पूरियाँ की, हम आज भी कर रहे हैं। आज अगर देखें, अगर 13 में ANP या पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने दिया जाता तो आज सिचुएशन मुल्क की और होती। ठीक है। अच्छा इंजीनियर साहब, अब आपको मैं मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, लेकिन ये कहूँगा कि अवाम पाकिस्तान पार्टी और पुराने चेहरे हैं, नाम स्लोगन नया है और अब रजिस्ट्रेशन तो गो के नहीं हुई है। 166 जो सियासी जमातें उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या लगता है आपको, ये नई सियासी जमात के पास क्या नई थीम, क्या नया एजेंडा है, क्या मैनिफेस्टो है? और आपकी ही जमात के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो इसको लीड कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आने वाली दीगर पार्टियों को टफ टाइम देगी? करोड़पतियों की, रईसों की और साबिक हाकिमों की कि जिन्होंने हाकमियत की है, वो क्या एजेंडा या क्या प्रोग्राम लेके जाएंगे? ज़ाती तौर पे हमारे सारे सर वो तो कह रहे हैं हम इलेक्टेबल्स को किसी को काबिल कबूल हमारे लिए नहीं, हम इलेक्टेबल्स को कबूल ही नहीं करेंगे। शायद तो खाकान अब्बासी ने की देखें, ये बात। अगर ये कोई हम जैसा बोरिया नशीन ये बात करता तो शायद लोग उसको मान भी लेते। कोई आम आदमी बात करता, कोई मिडिल क्लास का बंदा बात करता। ये हमारे हमसाया मुल्क में मिसाल है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी जब उठी तो वो बेसिकली उनकी बगावत थी उस जो अरिस्टोक्रेसी का जो निज़ाम था या जिसको अशराफिया कहते हैं उनके निज़ाम के ख़िलाफ़ वो बगावत थी और वो सक्सेसफुली फिर पंजाब सूबे तक भी एक्सपोर्ट हुई और उन्होंने कामयाबी से काम किया। तो अगर वो कोई चीज़ होती तो शायद हमारा भी दिल धड़कता, हम कहते जी उसमें शामिल हो। अब मुझे बताएं कि मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन सेठ A, सेठ B, सेठ C, अरबपतियों की जमात वो क्या डिलीवर करेगी? एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सर सादा लोगों की, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की कौन सी जमात है सर? तो वो बनेगी ना जी, आज नहीं बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, जब अशराफिया की जमातों ने या जमातों में हावी अशराफिया ने ठीक है, अगर आम आदमी की बात को वजन न दिया तो ज्यादा वो भी टाइम दूर नहीं है। ठीक है, सिफ्ती लेकिन हैदर ये है बुखारी कि साहब, इस जमात से मुतल्लक हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, होपफुल नहीं है जी। सिफ्ती हैदर बुखारी साहब ये बताइएगा, जो सियासतदान या जिसकी जो शोहरत है वो अगर ठीक नहीं होगी तो वो भी इस अवाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। वैसे मंशूर तो सामने लेके आए हैं, अब बड़ी मजाक आप ये खतरे की गारंटी तो नहीं है ना सर? हाँ जी, खतरे की गारंटी तो नहीं है। नहीं, मजाक खेज बात है कि जो आप कह रहे हैं कि जिसकी शोहरत नहीं है, पता नहीं फिर नैब रेफरेंस में कौन था, चले बरी हुए, जो हुआ, मतलब अल्लाह का शुक्र है मैं सियासत करता हूँ तो या मेरी फैमिली करती है, खुदा का शुक्र है अदा करता हूँ, बड़ा बोल नहीं बोलता, कभी कोई दरख्वास्त ही नहीं गई, रेफरेंस तो बात की बात है। देखें, बात ये है कि उन्होंने जमात बनाई, शायद उनको बेहतर लगा हो। वैसे वो मेरे मुकाबले में 2018 में इस्लामाबाद में इलेक्शन लड़े थे, तो उनका रिजल्ट भी मुझे पता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो उनकी जमात के राय साहब की जमात के वज़ीर आज़म रहे, एक उनके हम ख्याल आपकी सियासी जमात छोड़कर भी तो गए हैं ना सर? हाँ जी, एक उनके जो हम ख्याल हैं वो आपकी एक सियासी जमात सेनेटर साहब खोकर साहब छोड़ कर गए। हाँ जी, खोकर साहब जो छोड़ कर गए आपके, पता नहीं जी, उन्होंने भी 77 साल के, उनके पास अब खोकर साहब के पास और कोई जमात अब पिछली जो रजिस्टर्ड 166 थी वो तो उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, शायद ये 167वीं जो जमात रजिस्टर्ड हुई है अब यही बचती थी। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप 4 हफ्ते के बाद मुल्की मसाइल का विजन ला रहे हैं सर, वो हल। बात बताऊँ डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह बख्श से उनके वालिद साहब को नवाज खोकर साहब 85 से ले के जब तक वो जिंदा रहे और अपने बेटे को भी उतनी जमातों से इलेक्शन लड़ा दिया, शायद कोई जमात रहती नहीं थी। ठीक है, हमारे थे, हमने उन्हें लाया था, मगर वो हमें भी छोड़ गए, फिर उसके बाद उन्होंने फिर और आज़ाद, अब और जमात बचती कोई नहीं थी, तो शायद ये 167 जो रजिस्टर्ड जमातें हैं, जो नई जमात है,
اس میں شاید چلے جائیں. نہیں ویسے ہمیں اس سے کیا لگے؟ خندہ پیشانی دیکھیں، یا فراغ دلی کے ساتھ بات- ویلکم کریں گے یا نہیں؟ کس بات کو؟ ایک سیاسی جماعت کا اضافہ ہوا نا سر، کمپٹیشن بڑھے گا. فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہر شخص کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. آئین اور قانون میں رہ کے بات کرے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ہاں کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا، پولیٹیکل رائٹ ہے، ٹھیک ہے. پولیٹیکلی جو ہے اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے پبلک کو ان کی پلی ان کا مینیفیسٹو لیک کرتا ہے تو اسے دے دے گی. عوام جو میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ عوام جو ہے نا بہترین جج ہے، جو ڈیلیور کر سکتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. شاید حقانہ بھائی صاحب کا ذاتی معاملات ہوں گے، ان کے نون کے ہوں گے. میرا خیال تھا کہ شاید وہ جب 18 میں میرے مقابلے میں لڑے ہیں تو وہ اس وقت 18 تک تو وہ وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے. اگر ان کی کارکردگی ہوتی تو انہیں یہاں سے منتخب کر دیا جاتا. ٹھیک ہے. دیکھیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا، آپ یہ کہتے ہیں، یہ آپ کا موقف ہے. دیکھیں جی یہ ٹانگا پارٹیاں تو بنتی رہتی ہیں. اچھا یعنی آپ ابھی ان کو ٹانگا پارٹی قرار دیں. میں تو مطلب بات یہ ہے نا جی کہ اگر پرفارم کرنا تھا یا ایک اتنا مائنڈ چلاتے رہے، 24 کا الیکشن لڑ لیتے، پتہ چل جاتا. اتنے عرصے سے پچھلے 1.5 سال سے ہم بھی سن رہے ہیں جی اختلافات ہو گئے، نئی پارٹی بن رہی ہے. ٹھیک ہے چلے بن گئی نا بالآخر بن گئی. تو چلے انجینئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، مبارکباد جی، مبارکباد بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن پارٹی کو آپ نے نام بھی دے دیا، تمغہ بھی پہنا دیا. ہو گئی. اچھا دیکھیں وہ تو عوام پہ ہے جو ان کی ڈیلیور، جو ان کا مینیفیسٹو. اچھا عوام کا جو مسئلہ ہے نا سپٹی صاحب، وہ میں انجینئر صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ فارمر چیئرمین رہ چکے ہیں آئی ایس کو کے، اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے خصوصی اجلاس طلب کیا ہے اور جو اضافی یونٹس اور جو عوام پر بوجھ ہے اس پر بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا غم و غصہ کم ہوگا اور کوئی ریلیف ملنے جا رہے عوام کو اس جو خصوصی طور پر اجلاس طلب کیا اور شمسی توانائی کے حوالے سے؟ جی اس میں بڑی رائٹلی اور بڑے بر وقت یہ اقدام اٹھایا گیا، کیونکہ کچھ شکایات مل رہی تھیں کہ جب ٹارگٹس دیے گئے اچیو، یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب ٹارگٹس دیے جاتے ہیں، کوئی مہم چلتی ہے، چاہے وہ ہفتہ ٹریفک ہو تو چالان کی، تو اس میں بھی جعلی چالان ہو جاتے ہیں. اگر اسلحے کی برآمدگی کی مہم جب چلتی ہے تو اس میں بہت سی جگہوں پہ سکور بنانے کے لیے کچھ کارروائیاں جو ہیں وہ ایسی ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی کچھ شکایات مل رہی تھیں بجلی کے محکموں سے کہ جہاں پہ وہ اس اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے اور جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے لائن لاسز کی شکل میں یا چوری میں، اسے کور کرنے کے لیے کچھ مقام پہ افسران اوور بلنگ کا سہارا لیتے ہیں. مثلا کسی کی یونٹس تھوڑی سی بڑھا کے تو وہ 200 سے اوپر لے گیا تاکہ اس کا جو اپنا ٹارگٹ ہے اس سب ڈویژن کے 9 کر دیا، 0 کو 9 کر دیا، 8 کر دیا، وہ اس ٹائپ کی. تو اس پہ بڑی وزیر اعظم صاحب نے سنجیدگی سے یہ میٹنگ بلوائی اور بڑی زوردار سر قسم متبادل انرجی کی طرف کب جائیں گے؟ میں ایک بات بتاؤں جو ہے میں مکمل کریں، میں آیا آپ سر، میں ابھی آپ جو ہیں وہ انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ پاکستان کی توانائی کا یہ ہے کہ پاکستان کی جو انرجی باسکٹ ہے، یعنی جس میں ہر قسم کا انرجی موجود ہے، جس میں تھرمل بھی ہے، جس میں سولر بھی ہے، جس میں کوئلے کی بھی ہے، گیس کی بھی ہے، فرنس آئل کی بھی. ٹھیک ہے. اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں سے جو اکثریت ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آن امپورٹڈ فیولز. ٹھیک ہے. کوئلے کا فرنس آئل کی طرف اور اس کی طرف، اور اس کی وجہ سے وہ مہنگی ہے. اب جو ہائیڈرو انرجی جس کو روایتی طور پہ ہماری جو ہے ڈومیننٹ انرجی کسی زمانے میں تھی، اب اس کا کمپوننٹ بہت تھوڑا رہ گیا. سر اب نیوکلیر انرجی جو ہے اس پہ بھی کام کافی ہوا ہے، نیوکلیر انرجی پر بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو سولر ہے اس پہ کام کرنے. سپٹی صاحب کلوز کرنا ہے، عوام کو فوری طور پر ریلیف چاہیے، اور آج وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا اور اہلکاروں کے خلاف ایکشن ہوگا. برہمی کا اظہار کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. بلنگ ڈیٹس ہیں. میں ایک اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میرا ایک میٹر ہے، مطلب میرے نام نہیں، مطلب میری کسی جگہ پہ اس کے تھے. میں نے آج کل بل نے وہ بل دیکھا، اس کے یونٹ ہو گئے 208 صرف شدہ 208 یونٹ، اور اس کا بل بنا ہے 9218. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 8 یونٹ انہوں نے اضافی کر دیے. ٹھیک ہے. 200 والے سے مطلب اپنی ریکوری یا مطلب فائڈنگ میں کیا کہوں. دیکھیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے؟ سخت ایکشن کیا، یہ جون جولائی کے مہینے میں ایک تو عذاب الہی، گرمی اور گرمی کی شدت، اور اوپر سے یہ خطرناک بل کہ ان چیزوں کا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو
मतलब राय साहब रहे हैं उसमें as a- सिप्ती हैदर बुखारी साहब, तो इसका एहतसाब मगर होना चाहिए। इनको भी ये सोचना ठीक है, चाहिए था कि ठीक है। गरीब आवाम पे आपने एक यूनिट बढ़ा के आपने 200 वाले को तो मल्टीप्लाई कर देना है 300, ठीक है, 300 वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उसमें आवाम को क्या- रिलीफ देना चाहिए और ये एक बड़ा आप मसला है। नहीं बहुत दे शुक्रिया, पा रहे और बहुत आप शुक्रिया आवाम इंजीनियर के इस्लाम साथ साहब, जुल्म हो रहा है। आपकी मैं तशरीफ तो आवरी ये का समझूंगा बहुत कि आज शुक्रिया। अगर हम सिप्ती हैदर represent बुखारी साहब, करेंगे आपका भी बहुत तो शुक्रिया। लोग हमें नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आएंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला हुआ है और डिजिटल टेररिज्म क्या है, और इस वक्त जो हाइब्रिड वॉर जिसकी हम बात करते हैं या 5th जनरेशन वॉर, ये क्या है, इससे कैसे काबू पाया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, फितना और फसाद का खात्मा कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम फैसले हुए हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों, इल्लीगल स्पेक्ट्रम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा है ये, और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया गया है, बड़ा एक अहम और अहसन इकदाम करार दिया। इसी हवाले से हमसे बात करेंगे असद महमूद साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आपकी तशरीफ आवरी का। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इससे पहले मुतादिद ऑपरेशंस किए गए, दुनिया के कामयाब तरीन ऑपरेशंस किए गए, जिसमें आलमी दहशतगर्दी का खात्मा बल्कि एक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी मुसल्लह अफवाज का। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जिसमें खास तौर पर डिजिटल टेररिज्म के हवाले से थोड़ी ज़रा ये डिजिटल टेररिज्म की भी वजाहत कीजिएगा और इसकी इंपॉर्टेंस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी क्लोज टू एवरीबडीज़ हार्ट, स्पेशली द वन जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। क्योंकि ये जो टेररिज्म की जंग है, ये पिछले आपको 24 सालों से लड़ रहे हैं, और उसके अंदर कोई और नहीं, आपके अपने अंदर के लोग भी मौजूद हैं, आपके पड़ोसी भी मौजूद हैं, एक और पड़ोसी जो है ईस्ट में वो भी मौजूद है। इसमें पैसों का लेन देन है, इसमें बाकी सारी चीज़ें आती हैं, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपके पड़ोसियों के भी अपने बेताशा मफादात इस वार और टेरर के अंदर एक लिहाज से उनके जुड़े हुए हैं। बट आप ये देख लें कि अगर आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि 80,000 हमारी शहादतें हो चुकी हैं, हमारे एक सिविलियंस की आप बात करते हैं, मुसल्लह अफवाज के यंग ऑफिसर्स की, जवानों की, सीनियर ऑफिसर्स की, जनरल्स की आप बात करें, इससे हट के आप जिसको कहते हैं पुलिस रेंजर्स की बात करें, सियासी जमातों सिविल के लोग फोर्सेस के, बच्चे, एग्जैक्टली, ख़वातीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जिस तरह की आप फील करें कि वो खून आपने बहते हुए देखा, वो सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने घूमते हैं कि दिस इज़ व्हाट दीज टेररिस्ट्स हैव बीन डूइंग। और आप ये यकीन माने, इसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑपरेशन आप करते हैं, मतलब अभी अज़्म इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले रद्दुल फसाद था, इससे पहले जनरल राहिल शरीफ का ऑपरेशन ज़रब अज़्ब था, इससे भी पहले ऑपरेशन चलते रहे। हर ऑपरेशन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि एक कम्प्रीहेंसिव, और दहशत गर्दों को उसने बहुत ज़िक अच्छा, पहुंचाई। ये आप ज़रा इसकी भी थोड़ी वजाहत कीजिएगा। जहां नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब अज़्ब किया गया और उस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल का एक सानिया हमारे सामने था, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से डिजिटल जो टेररिज्म है ये इस वक्त एक ग्लोबल इशू बना हुआ है, ऐसे ही है। और इससे आवाम को गुमराह किया जाता है, मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। काउंटर स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए जो मजीद ये ऑपरेशन ज्यादा मौसर हो, क्योंकि जो माजी के ऑपरेशन है उसको तो पूरी दुनिया ने सराहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ये कंटिन्यूएशन कैसे होगी? मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर आप देखें ना, मैं सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप सोशल मीडिया पे आई वुड से कि अपने सोशल मीडिया की बात करें, आपको ऐसा लगता है कि हर सेकंड अगर कोई पोस्ट है वो ऐसी है विच इज़ अगेंस्ट योर कंट्री, विच इज़ अगेंस्ट योर आर्म फोर्सेस, विच इज़, और ऐसा लगता है कि वो जो टेररिस्ट हैं वो ठीक कर रहे हैं, बट बेसिकली आपके आर्म फोर्सेस, आपके जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, आपकी स्टेट गलत कर रही है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक तो वो लोग हैं जिनके अपने ज़ाती मफादात एक लिहाज से वाबस्ता हैं, फिर वो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की भी आप बात करें जो किसी सूरत के अंदर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। आलमी क़ुव्वतें या जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। 2014 में उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि 33
سے زائد ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وایا بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا بالکل ایسے ہی سرگرم عمل ہیں. وہ بات سمجھ آتی ہے جہاں مینول وارفیئر کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی ہیں جو ان پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہیں, ری ٹویٹ کرتے ہیں. ہیئر اٹ از. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے, پھر نیکٹا کو آپ نے انوالو کرنا ہے, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوالو کرنا, اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی میڈیم آتا ہے, اس کے اوپر یو ہیو ٹو ہیو اے ویری ویری کلیئر اینڈ کلوز آئیز کہ یہ کون لوگ ہیں. اور بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ایک پوسٹ وہ چلتی ہے, اس کے بعد وہ پوسٹ در پوسٹ ہو کے وہ پتہ نہیں ہزاروں چھوڑ وہ لاکھوں تک ایک لحاظ سے پہنچ جاتی ہے. نو دس سوشل میڈیا میرا خیال ہے اس کو آپ نے بڑا ریلی سٹرن چیک کے اندر ایک لحاظ سے لے کر آنا ہے. وائی اٹ از سو, بیکاز ٹھیک ہے ابھی حالات تو اوورآل پوری دنیا کے خراب ہیں, پاکستان کے اندر بھی آپ خراب ہوئے ہیں. ان خراب حالات کا بھی بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وہ ایک آڑ لے کے, اور اس کے اندر آپ کس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ آپ اپنی اسٹیٹ کو کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں آپ کہ جی ہاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی فورسز غلط کر رہی ہیں, لیکن نہیں یہ جو ٹیرورسٹ ہیں ایک لحاظ سے ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو بالکل یہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک زمرہ آ جاتا ہے نا, بیکاز ایک تو وہ جو چلیں ہم practically تھوڑا کر سا رہے اس کو ففتھ جنریشن وار ڈیجیٹل یا سائیکولوجیکل وارفیئر کے ساتھ بھی جوڑ دیں, کیونکہ اٹس پارٹ آف اٹ, ناٹ آؤٹ آف اٹ. بالکل ایسے ہی. ہاؤ ٹو ڈیل سر اس کو, کیونکہ ہم نے تھرو آؤٹ قبائلی معتبرین, معززین, علماء کرام, جو ہمارے سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں, جو ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, ہم نے سب کو ساتھ ملا کے کرنا ہے. ایک جماعت اس کو مذہبی ٹچ دیتی ہے اور کبھی لسانی ٹچ دیتی ہے. بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. کیوں؟ میں یہ بالکل محسوس کرتا ہوں اس کو کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہماری اسٹیٹ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنے کی ضرورت, اور بالکل اسٹیٹ نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا, میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. نہیں, زیرو ٹالرنس ہے. زیرو ٹالرنس تو رہی, لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں تو سوشل میڈیا پہ چلتی رہی نا, لوگوں تک پہنچتی رہی ہیں. ان چیزوں کو آپ نے کسی صورت کے اندر بھی کہیں تو آپ نے فل سٹاپ لگانا ان ساری چیزوں کے اوپر. یہ ایسے تو نہیں چلے گا نا. آپ اسی ملک کے اندر رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور اسی ملک کے سر خلاف اس کو فلی ایک اتھارٹی بنا دی گئی. ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ تھا اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہی انیشیٹو جو ہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر؟ افراد تو پڑے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے؟ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. آئی نو ہم اینڈ یو نو ویری ویل. ایگزیکٹلی میں یہ آپ سے ضرور کہوں کہ اسپیشلی ایون جو ہماری پڑھی لکھی لاٹ ہے, ایون وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے. یہ اب سے نہیں, اف یو ریممبر کچھ عرصہ پہلے بھی جب آپ سے کچھ شوز میں بات ہوئی تھی تو یہی ہمارا ایک مطمع نظر تھا کہ ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو محفوظ رکھنا ہے ان لوگوں سے. دے ڈونٹ ہیو ٹو بی, جس کو کہے ان کو ایکسٹریمزم کے اندر ایک لحاظ سے نہیں لے کے جانا. دے ہیو ٹو بی ویری ویری پازیٹیو سٹیزن. یہ کسی صورت کے اندر بھی اس نیگیٹیوٹی کا ان کو شکار نہیں ہونے دینا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے. اور اب یہ جو آپریشن عزم استحکام کی آپ بات کرتے ہیں, اچھا یہ وہ بھی نہیں, دیکھیں نا پروپیگیشن کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں لوگوں کو آپ ڈسپلیس کر دیں گے, جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو خود پرائم منسٹر نے اور پھر یہ جو کور کمانڈرز کی کانفرنس اس کے اندر وہ ساری چیزیں بالکل کلیئر کر دی ہیں کہ نو ڈسپلیسمنٹ از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس. اور سرٹنلی یہ چیزیں تو آ رہی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس آ رہی ہیں, مسلح افواج کے پاس آ رہی ہیں. سر قوم کو بتانے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, دتا خیل میں آپریشن ہوتا ہے, رجگال میں آپریشن ہوتا ہے, میر علی شاہ میں ہوتا ہے, میر علی میں ہوتا ہے, پھر آپ بلوچستان میں چلے جائیں, کلات ڈویژن اتنی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہمارے نوشکی سے لے کر چمن تک پہ آپریشنز ہوتے ہیں. اتنی بکھری ہوئی سکیٹرڈ پاپولیشن میں کامیاب آپریشن ہونے کے بعد کچھ فیسلیٹیٹرز اس آپریشن کو رکنے کے بعد, اور 3.5 سال ہم نے دیکھا کہ کچھ تعطل آیا, پھر اس سیز فائر کی وائلیشن ہوئی. قوم کو بتانے میں آپ کو لگتا ہے کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہمیں بلڈ کرنا پڑے گا وایا سوشل میڈیا, اور کوئی اور حکمت عملی ہونی؟ میں فیل کرتا ہوں کہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے حکومت کا, حکومتی اداروں کا کسی صورت کے اندر بھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ انہی دنوں کے اندر بڑا کلیئر میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے, اور ساتھ ہی آئی تھنک دے آر گوئنگ بیسیکلی فار دی ایک آل پارٹیز کانفرنس کی طرف بھی جا رہے ہیں, جس کے اندر اس سبجیکٹ کو بھی ایک لحاظ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب ایک چھوٹی سی چیز سمجھنے کی ہے, آپ کی مسلح افواج ہیں, آپ کی سیکیورٹی فورسز کی بات کرتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کرتے ہیں, واٹ آر دی گوئنگ ٹو ڈو؟
they are going to operate against those جو کہ ہمارے لوگوں کی جان لینے کے در پہ ہیں, بالکل جنہوں نے ہمارے لوگوں کے ہزاروں کی تعداد کے اندر جن کو شہید کر دیا ہے. دس آپریشن اگینسٹ دوز پیپل. اس کے اندر تو میرا خیال ہے کسی اور اگر اس آپریشن کے اگینسٹ کوئی بولتا ہے سو دیٹ مین کہ اس کی حب الوطنی کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسد محمود صاحب سینئر تجزیہ کار ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوتا ہے تو 42 سے زیادہ ممالک سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نہتے لوگوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ جناب پوری دنیا کو یعنی گلوبل ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا سامنا ہے اور الائز بنتے ہیں, نئے نئے اتحاد بنتے ہیں. ہمارے ملک میں 80,000 جانیں گئی. آج بھی ہماری مسلح افواج جو ہماری ماؤں بہنوں بچوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہیں, ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ہم بولتے ہیں ہم کیوں آپریشن کریں؟ جہاں سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جہاں پہ ان کے سہولت کار ہیں, جہاں سے یہ آپریٹ کیے جا رہے ہیں, جہاں پہ ان کو انڈورس کیا جا رہا ہے, ان کا کلا کما کرنا ہوگا, ان کے خلاف آپریشن کرنا ہوگا, اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے لیے قانون کو حرکت میں لانا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.